آج بی بی سی ریڈز میں بات وکٹورین دور کی ایک ایسی غیر معمولی کمیونٹی کی جس میں شامل ہو جانے والوں کے لیے واپسی کا کوئی راستہ باقی نہیں ہوتا تھا، حتیٰ کہ اس سیکس کلٹ میں شامل ہونے والے کچھ لوگ بعد میں اپنی جان تک لینے پر مجبور ہو گئے۔ اس کلٹ کے ارکان کے ساتھ کیا ہوا، اس بارے میں آج بھی بین الاقوامی سطح پر دلچسپی پائی جاتی ہے۔ آپ سن رہے ہیں بی بی سی ریڈز۔ وکٹورین دور میں بننے والا اگاپیمونائٹس نامی گروہ اسپاکسٹن میں واقع ایک گرجا گھر یعنی چیپل میں قائم تھا۔ یہ وہ جگہ ہے جسے اب ایک ایئر بی این بی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس گروہ میں شامل ہونے والوں سے کہا جاتا تھا کہ وہ کبھی اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، اور اسی صورتحال نے اس گروہ سے منسلک بہت سے افراد کو بالآخر اپنے ہاتھوں اپنی جان لینے پر مجبور کیا۔ اگاپیمونائٹس نامی اس گروہ کے رہنما ہنری جیمز روح القدوس یعنی ہولی اسپرٹ ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے پیروکاروں سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی جمع پونجی اور دولت ان کے حوالے کر دیں، اور پیروکاروں کو ایسی جنسی نوعیت کی رسومات میں شرکت پر آمادہ کیا جو ناول دی ہینڈ میڈ ٹیل کے مناظر سے مشابہ تھی۔ ان رسومات کے دوران ہنری جیمز کی اہلیہ انہیں یعنی اپنے شوہر کو دوسری خواتین کو حاملہ کرتے ہوئے دیکھتی تھی۔ بی بی سی کے سابق صحافی اور کتاب اے ویری برٹش کلٹ کے مصنف اسٹورٹ فلنڈرز نے کہا کہ ان دیواروں یعنی وہ چرچ جس کے اندر یہ گروہ قائم تھا، اس کے پیچھے جو کچھ ہوتا تھا اس کے بارے میں نہ صرف مقامی افراد کو تجسس تھا بلکہ یہ بین الاقوامی دلچسپی کا بھی موضوع بن گیا تھا۔ اس گروہ کے سربراہ ہنری جیمز پرنس اسپاکسٹن کے قریب ہی واقع ایک گاؤں میں بطور پادری تعینات ہوئے تھے، اور یہ ان کی پہلی باقاعدہ ملازمت تھی۔ فلنڈرز بتاتے ہیں کہ ہنری جیمز بطور پادری اس گاؤں میں زیادہ مقبول نہیں ہوئے، کیونکہ وہ عبادت گزاروں سے کہا کرتے تھے کہ وہ نجات حاصل کرنے میں ان کی مدد نہیں کر سکتے ہیں، اور یہ کہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ آگے چل کر وہ یعنی ہنری جیمز اس بات پر یقین کرنے لگے تھے کہ وہ روح القدوس کا جسمانی مظہر ہیں، دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو وہ خدا ہیں۔ وہ روح القدوس سے اس نوعیت کی گفتگو کرتے تھے: کیا آج بارش ہوگی؟ کیا مجھے چھتری ساتھ لے جانی چاہیے؟ مختلف علاقوں میں تبادلے اور چرچ آف انگلینڈ سے نکالے جانے کے بعد انہوں نے اسپاکسٹن میں زمین خریدی اور اپنے پیروکاروں کے لیے ایک بڑا چیپل اور رہائش گاہ تعمیر کی۔ اس فرقے کی رکنیت کے قواعد کافی سخت تھے اور اس میں شامل ہونے والے لوگوں کو گروہ چھوڑنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس صورتحال کے باعث اس گروہ کے کئی ارکان نے اپنی جان لے لی، اور اس زمانے میں ہونے والی تحقیقات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہنری جیمز پرنس اپنے پیروکاروں پر کس حد تک کنٹرول رکھتے تھے۔ فلنڈرز کہتے ہیں کہ ان کے پیروکاروں میں نوٹس سسٹرز نام سے مشہور 3 بہنیں بھی تھیں۔ ان میں سے ہر ایک بہن کو وراثت میں 6,000 پاؤنڈ ملے تھے، جو آج کی مالیت کے مطابق تقریباً 5 لاکھ پاؤنڈ بنتے ہیں۔ ہنری جیمز نے انہیں بتایا کہ خدا کی مرضی ہے کہ وہ ان کے ایک پیروکار سے شادی کرے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ چونکہ یہ 19ویں صدی کا دور تھا، اس لیے خواتین کو وراثت میں ملنے والی اپنی رقم اپنے نئے شوہر کے حوالے کرنا پڑتی تھی، جنہوں نے وہ رقم براہ راست اگاپیمونائٹس کے خزانے میں جمع کروا دی۔ فلنڈرز کے مطابق ہنری جیمز پرنس نے اپنے پیروکاروں کے سامنے کی جانے والی جنسی رسومات کا جواز پیش یہ کیا کہ وہ روح القدوس کی جسمانی صورت ہیں، اور یہ ایک مذہبی رسم کا حصہ ہے جس میں روح القدوس انسانی روپ اختیار کرتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس تقریب سے متعلق جو بات یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں وہ یہ کہ ایک ایسی تقریب منعقد کی جاتی تھی جس میں ہنری پرنس کی اہلیہ سمیت سبھی لوگ شرکت کرتے تھے۔ سن 1899 میں ہنری جیمز پرنس کی وفات کے بعد سومرسیٹ سے تعلق رکھنے والے جان ہیو اسمتھ پگوٹ نے ان کی جگہ لے لی۔ فلنڈرز کا کہنا ہے کہ سن 1902 میں لندن کی ایک چرچ میں مذہبی اجتماع کے دوران انہوں نے اعلان کیا کہ وہ دوبارہ آنے والے یسوع مسیح ہیں۔ لوگوں نے ان کے اس دعوے کو گستاخی سمجھا اور مشتعل ہو گئے، اور چرچ کے اطراف کی سڑکوں پر ہنگامے پھوٹ پڑے، جس کے بعد انہیں واپس سومرسیٹ جانا پڑا۔ سن 1927 میں پگوٹ کی موت کے بعد یہ افواہ پھیلی کہ ان کے پیروکاروں نے انہیں کھڑی حالت میں دفن کیا ہے تاکہ وہ آسمان پر اٹھائے جانے کے لیے تیار رہیں۔ ان کی موت کے بعد یہ فرقہ بتدریج کمزور پڑتا گیا، اور بعد ازاں وہ جگہ جہاں یہ فرقہ قائم تھا بزرگ افراد کی نگہداشت اور دیکھ بھال کا مرکز بن گیا۔ سن 1960 کی دہائی میں اس جگہ کو فروخت کر دیا گیا، اور پھر اس جگہ کو ٹی وی اسٹوڈیو میں تبدیل کر دیا گیا۔ اب آج کل اسے چھٹیاں گزارنے کے لیے ایئر بی این بی رہائش گاہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ بی بی سی ریڈز۔
BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے. تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنیں.